بے نقاب قسط نمبر 56۔ اندرا میں بہت سی برائیاں ہوں گی یا اس کی سیاست یا نظریے سے لاتعداد اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر اس حقیقت کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ کام کے سلسلے میں وہ کسی جن سے کم نہیں تھی۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ عام حالات میں بھی وہ 16 سے 18 گھنٹے کام کرنے کی عادی ہیں، یہاں تک کہ وزیراعظم سیکریٹریٹ کے نچلے درجے کے ملازمین بھی اس بات کے گواہ تھے کہ جب تک ان کی میز پر ایک فائل بھی ہوتی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی قائل نہیں تھی۔ ان کے کام کرنے کے اس انداز کی وجہ ہی ان کے وزیروں کو بھی تیزی سے کام نمٹانا پڑتا تھا، مگر جنتا حکومت میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ مراجی نہ صرف خود کام میں سست تھے بلکہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری وہ دوسروں کے کاندھوں پر ڈالنے کے عادی تھے، یہاں تک کہ وہ فیصلہ جو وہ خود بھی کر لیتے تھے اسے بھی کسی دوسرے شخص کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے، تاکہ بعد میں اگر یہ فیصلہ غلط بھی ثابت ہو تو وہ اس الزام سے بری ذمہ ہو جائیں کہ اس غلط فیصلے میں بھی ان کا کوئی ہاتھ تھا۔ سیاست اور شاعری دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں کل وقتی کام ہیں۔ جس طرح اچھے شاعر کے لیے بڑی شاعری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاعری اس کا جز وقتی نہیں بلکہ کل وقتی کام ہو اور وہ ہمہ وقت اسی ایک خیال میں ڈوبا ہوا ہو، اسی طرح سیاست کے میدان میں بھی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ سیاستکار اس فکر غلطہ میں رہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اسے اپنے اس فیصلے کی ضروری اور دوررس نتائج کا پوری طرح سے اندازہ ہونا چاہیے۔ جنتا حکومت کے ابتدائی دنوں میں ایک یہی شے تھی جو تقریباً ناپید تھی۔ وزیر اعظم سمیت تمام افراد آج کے کام کو کل پر ٹال رہے تھے اور پوری نوعیت کے فیصلے بھی ان کی استحصالی کا کہ انہوں نے غیر ضروری کاموں میں خود کو زیادہ الجھا لیا تھا شکار ہو رہے تھے۔ اپنے ان خیالات کو اور ان مسائل کو جنہیں میرے نزدیک فوری حل کرنا بہت ضروری تھا ایک رپورٹ کے وزیر اعظم کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ میں نے تجویز کیا تھا کہ وزیر اعظم براہ راست اپنے وزیروں کو حکم دے کہ دفتری اوقات میں اپنے اپنے دفاتر میں ضرور بیٹھیں اور اس دوران دوستی دوستوں سے ملاقات سے گریز کرتے ہوئے وزارت سے متعلق مسائل اور ان کے حل کی کوشش کریں۔ رپورٹ لکھنے کے دوران میں مستقل دیو جی سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا، مگر ہر بار یہی معلوم ہوا کہ ابھی وہ سو رہے ہیں۔ دیو جی بوڑھے آدمی تھے اور میں انہیں مزید جسمانی مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے انہیں بیدار نہیں کروایا، مگر آخری بار جب ان سے رابطہ ہو ہی گیا تب میں نے فوری حاضری کی اجازت مانگی۔ تم آنے کے لیے نہ کہتے تب بھی میں خود تم سے کہتا کہ وقت نکال کر فوری طور پر آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ انہوں نے نیند بھری آواز ہی میں کہا۔ میرے سامنے ارون پرساد کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں انہیں تم سے بھی ملوانا چاہتا ہوں، انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی اسی سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے فوری طور پر جواب دیا۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے، آ جاؤ، انہوں نے کہا تھا، اور میں رپورٹ وزیر اعظم کو بھیجنے کی ہدایت دیتے ہوئے براجہ پرساد کے اعتراف جرم کی فائل اٹھا کر دفتر سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابھی میں دفتر سے باہر بھی نکلا تھا کہ سامنے سے گپتا سیٹھ آتا ہوا نظر آیا۔ یہ اسے تو رات روانہ ہونا تھا، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے سوچا، وہ میری ہی جانب آ رہا تھا۔ خیریت تو ہے گپتا صاحب، آپ تو رات روانہ ہونے والے تھے، تو کیا میں واپس نہیں آ سکتا؟ میری خوشدلی کا جواب اس نے سنجیدگی سے دیا تھا۔ آئیے، میں نے اسے دفتر میں چلنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ وہ مجھے نکلتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ جی ہاں، وہ رات ارون پرساد کا قتل، میں اسی سلسلے میں آیا ہوں، اس نے میری قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ کرن بھی بہت زیادہ زخمی ہوئی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مجھ سے جو ہو رہا ہے وہ کر رہا ہوں، میں نے دبے دبے احتجاجی لہجے میں کہا تھا۔ گپتا کے وزیر اعظم سے تعلقات میں دیکھ چکا تھا، اس کے بعد تم پر بھی تو حملہ ہوا تھا، وہ ہر بات سے آگاہ تھا۔ جی، میں نے مختصراً جواب دیا، اور یہ اعتراف نامہ اسی مجرم کا ہے، میں نے فائل اسے دکھاتے ہوئے کہا، اور میں اسی سلسلے میں مجرم کی بیوی اور سالیوں کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر تو میں بھی چلوں گا۔ اس نے اپنی خواہش اس طرح بیان کی تھی کہ میں انکار نہ کر سکا۔ آپ لوگ اپنی سیاسی مسئلوں سے مجبور ہوں گے کہ اعلانیہ میڈم جیسی خاتون کے ساتھ اپنے تعلقات بتا نہیں سکتے ہوں گے، مگر میں مجبور نہیں ہوں۔ میں اس حرامزادے کو ہر صورت میں پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرن کے ساتھ اپنے مراسم کا اعلانیہ اظہار اس کی راہ میں مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے، مگر فوری طور پر صرف جی بہتر ہی میری زبان سے ادا ہو سکا۔ براجہ پرساد کو پھانسی نہ ہو سکی، بلکہ اس کے خلاف تمام تر گواہوں اور اس کے اپنے اعتراف کے باوجود کوئی کیس ہی نہ بن سکا تھا۔ براجہ پرساد نے ہم تو ڈوبے ہیں صنم سب کو لے ڈوبے کے فارمولے کے مطابق کئی سفید پوشوں کو ملوث کیا تھا جو اس کے جرائم میں برابر کے شریک تھے۔ اس کے اعتراف نامے میں ایسا دھماکہ خیز مواد تھا کہ خود ارون پرساد کے خاندان نے درخواست کی کہ ان کی جانب سے کیس نہ بنایا جائے۔ اس نے اپنے آجانی سسر پر قتل جیسے الزام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ موصوف پٹنہ کی اعلیٰ سوسائٹی کے لیے چلائے جانے والے چکلے کے سب سے بڑے سرپرست ہی نہیں بلکہ اس کاروبار میں برابر کے حصہ دار بھی تھے۔ جو کچھ براجہ پرساد نے بیان کیا تھا وہ اتنا گھنونا تھا کہ حیرت ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص اتنا گر سکتا ہے۔ ارون پرساد کی فیملی سب کچھ بھی شاید سہ جاتی، مگر جس بات نے اپنا کیس واپس لینے پر مجبور کیا تھا وہ براجہ پرساد کے دعویٰ تھا کہ شادی سے پہلے اگر اس نے ارون پرساد سے تعلقات استوار کر لیے تھے تو گزشتہ 2 سال سے
اس کی اپنی چھوٹی سالی سے بھی تعلقات تھے اور اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے ہی وہ چاہتا تھا کہ معاملات اس طرح طے ہو جائیں کہ اس کا گناہ چھپ جائے۔ تمام معاملات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ مدعی سست پڑنے لگے، مگر گپتا کسی چست گواہ کی طرح کرن کے دستبردار ہو جانے کے باوجود اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ مگر اس کو بھی کرن نے بالآخر کسی نہ کسی اس بات پر آمادہ کر ہی لیا۔ ارون پرساد کے گھر والے اپنے باپ کی لاش لے کر اگلے ہی روز پٹنہ چلے گئے تھے، مگر دہلی سے رابطہ میں تھے، مگر کرن کے ہوش آ جانے اور خطرے کی حدود سے باہر نکلانے کے باوجود گپتا سزا دلوانے کے لیے زور دیتا رہا۔ مگر جب کرن نے بھی ارون پرساد کے خاندان کی درخواست مان لی تو بظاہر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ براجہ پرساد سے سمجھوتے کے مطابق اسے ایک ہفتے کے اندر ہندوستان چھوڑ دینا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا اور دبئی چلا گیا، جہاں بقول اس کے کچھ دوست تھے جن کے ساتھ وہ کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر دوبارہ قائم ہو گئی تھی، مگر پھر ایک ماہ بعد ایک اور خبر ذہن میں تراش پیدا کر دیا۔ وراجہ پرساد کو دبئی میں ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ رات میں اپنے ایک دوست سے ملاقات کر کے واپس آ رہا تھا کہ اس کی کار کے بریک فیل ہو گئے اور اس حادثے میں وہ اپنی جان سے چلا گیا۔ اخباری اطلاع کے مطابق اس وقت اس کا ایک دوست بھی اس کے ساتھ کار میں تھا اور حادثے میں وہ بھی اپنی جان نہیں بچا سکا تھا۔ وراجہ پرساد کے حادثے والی خبر مجھے اس وقت ملی جب میں اپنے حلقہ انتخاب میں موجود تھا۔ بڑی مشکلوں سے وقت نکال کر میں اس روز پہنچا تھا اور اس خبر کو پڑھتے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید اب مجھے واپس دہلی جانا پڑے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ دہلی سے اس سلسلے میں کچھ ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ ایک ہی علاقے میں میری اور پہلی اور دوسری آمد میں اتنا ہی فرق تھا جتنا زمین اور آسمان میں ہو سکتا ہے۔ پہلی بار جب میں اس حلقے میں آیا تھا تو ایک بے سر و ساماں مگر پرعزم نوجوان تھا جو معاشرے کو بدلنے اور ظلم کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہا تھا، مگر اب میں ایک بالکل مختلف انسان تھا۔ اب میں ایک عام آدمی سے ملتا ضرور تھا، مگر ملاقات کے مخصوص اوقات تھے، ورنہ ڈاکٹر عبدالقادر کی رہائش گاہ جہاں میرا قیام تھا پر تعینات حفاظتی گارڈ لوگوں کو صاحب مصروف ہے کہہ کر ٹال دیتے تھے۔ حسین رضا صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے میری رضامندی کا ذکر کر دیا تھا اور وہ بھی رضامند تھے، کیونکہ میں باتوں باتوں میں ان سے ذکر کر چکا تھا کہ راجیہ سبھا کے خالی ہونے والی نشست کے لیے جنتا پارٹی موضوع امیدوار کو ابھی سے تلاش میں ہے۔ بات یہیں تک نہیں تھی، بلکہ میرے ذریعے انہیں لاکھوں روپے کا فائدہ بھی پہنچ سکتا تھا۔ انہیں دہلی بلوا کر میں انہیں اپنے انڈسٹریل اسٹیٹ کا منصوبہ بھی بتا چکا تھا اور وہ اس سلسلے میں میرے شریک کار تھے۔ گپتا سیٹ سے ابتدا میں سرسری گفتگو بھی تھی، لیکن بعد میں مجھے اس کے فوائد بتلائے گئے تو میں پوری طرح اس کام میں جت گیا تھا۔ چھوٹے بڑے قانونی اور غیر قانونی کام کروانے سے بہتر مجھے یہ نظر آیا کہ ایک بار لمبا ہاتھ مارا جائے۔ وزیر اعظم سے میں اس ضمن میں بات کر چکا تھا اور انہوں نے مجھے بھی اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے ذریعے میں وہ زمینیں خریدنا چاہتا تھا جہاں مستقبل کا صنعتی علاقہ قائم ہونا تھا۔ کرن کے اسپتال میں رہنے کے دوران گپتا سیٹ سے روزانہ ہونے والی ملاقاتیں مجھے پوری طرح سمجھا چکے تھے کہ اس ضمن میں مجھے کیا کرنا ہوگا اور میں کس طرح سے بغیر کسی الزام کے مال بنا سکتا ہوں۔ تم اور تمہارے جیسے سیاسی لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک سرمایہ دار کو بطور مشیر رکھ لیں اور وہ بتا دے گا کہ کس گرفت میں کسی کی گرفت میں آئے بغیر رنگ چوکھا کیسے آ سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، تم اس علاقے کی زمین یا تو خود خرید لو یا اپنے لوگوں سے خریدوا دو، اور جیسے ہی اس علاقے کو تم صنعتی علاقے کا درجہ دلواؤ گے وہاں کی زمین کے دام سونے کے دام ہو جائیں گے۔ تجویز بہت اچھی تھی، کوڑیوں کے دام زمین خریدی جاتی اور حکومت کے پیسے سے وہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا، مگر نوٹ ہمارے کھڑے ہوتے۔ یہ تجویز میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھی تو وہ فوراً اس میں پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ زمین اس علاقے کی میں خرید لیتا ہوں اور بعد میں جو بھی منافع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، انہوں نے تجویز پیش کی۔ مگر اس میں بہت زیادہ رقم خرچ ہوگی، اس لیے آپ اور لوگوں کو بھی شریک کر لیں، میں نے سمجھایا، مگر انہوں نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ اول تو ہمارے علاقے میں زمین کے دام اتنے زیادہ نہیں ہیں، ویسے بھی ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اتنی رقم تو ہے ہمارے پاس، کہہ کر وہ ہم پوری زمین خرید لیں کہ جس پر تم صنعتی علاقہ بنوانا چاہ رہے ہو، ان کا جواب تھا۔ گپتا سیٹ اس دوران مجھے کچھ اور سرمایہ داروں سے بھی ملوا چکا تھا جن میں میرے علاقے میں صنعتیں لگانے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ذرائع نقل و حمل کی سہولتوں، بجلی پانی اور سستے لیبر کے ساتھ وہ بینک سے قرضوں اور ٹیکس میں چھوٹ کی رعایتیں مانگتے تھے اور وہ سب کچھ انہیں میں فراہم کرنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ جواب میں وہ بھی مجھے بہت کچھ دے رہے تھے۔ میرے علاقے میں پہنچنے تک ڈاکٹر عبدالقادر اپنا کام کر چکے تھے۔ عظیم الشان استقبال میں جلوس کے دوران ہی مجھے اپنی کارکردگی بتا چکے تھے۔ میں تو اس کے آس پاس کی زمینیں بھی خرید چکا ہوں کہ اب انہیں کچھ عرصہ بعد ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، انہوں نے سرگوشی کے انداز میں بتایا تھا، کیونکہ ہمارے آس پاس بھی لوگ موجود تھے۔ جلوس سیدھا جلسہ گاہ تک پہنچا تھا اور وہیں میں نے تالیوں کی گونج میں اپنے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ اب ہمارے لوگوں کو روزگار کے لیے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اب ہم اپنے ویرانوں کو شہروں میں تبدیل کریں گے، میں نے جذباتی لہجے میں کہا تھا، مگر اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کا مجھے خود احساس تھا۔ اسی میدان میں اپنی زندگی کے پہلے جلسے سے مخاطب ہونے کا اتفاق ہوا تھا، مگر اس وقت میری زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا تھا اس میں بےتابی تھی، جبکہ اب میں ایک منجے ہوئے شخص کی طرح رک کر اور سوچ سمجھ کر تقریر کر رہا تھا۔
لاشعوری طور پر یہ احساس میرے ذہن میں موجود تھا کہ اب مجھے غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے صرف وہ باتیں کرنی چاہیے جو ایک ممبر پارلیمنٹ کے شایان شان ہوتی ہیں۔ جلوس و جلسہ بلا شبہ بہت بڑے تھے، مگر اس بار وہ جوش و خروش نہیں تھا جو پہلے پایا جاتا تھا۔ ایک اور بڑی کمی اجیت کی غیر موجودگی تھی۔ اس نے ناسازی طبع کا بہانہ بنایا تھا، لیکن میں اس کی اصل وجہ جانتا تھا۔ مدن لال کے گھر پر فائرنگ والے واقعے کے اگلے روز میری اس سے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ آخر آپ کھل کر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ارتقاء کے ایک امیدوار آپ بھی ہیں؟ میری اس کوشش کے جواب میں اس کے ارتقاء کا بھوت کس طرح اس کے سر سے اتر جائے، اس نے کہا تھا، جب تم مقابلے میں ہو ہی نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون امیدوار ہے اور کون نہیں؟ میں نے بھی براہ راست گفتگو کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کچھ دیر تو مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بدترین خدشات صحیح تھے۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا تھا۔ ہر خطرے کو بھول کر ارتقاء کی جانب آپ کا لپکنا وہ بے وجہ نہیں تھا، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا تھا۔ اس معقول وجہ کے باوجود میں اس لیے خاموش تھا کہ تم مجھ سے اپنے جذبات کا ذکر کر چکے تھے اور مجھ پر لازم تھا کہ میں ان کا احترام کرتا۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگاتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے کہنے کے بعد ارتقاء سے بھی بات کی تھی، مگر میں نے اجیت کو سسپینس کا شکار چھوڑ کر اپنا فکرہ مکمل نہیں کیا تھا۔ مگر کیا؟ اجیت خود کو بولنے سے نہ روک سکا۔ اس کا جواب تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تم خود اس سے براہ راست گفتگو بھی کر چکے ہو۔ میں نے ویجا کی دی ہوئی اطلاع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، مگر اجیت کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد بھی بہت دیر تک اجیت کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے ہر بات سنتا رہا۔ تنگ آ کر میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم محض پاگل پن کا شکار ہو رہے ہو، مگر اس کے جواب میں بھی خاموشی رہا تھا اور میں اسے تنہا چھوڑ کر اٹھایا تھا۔ مگر اگلے ہی روز شام اس نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ وہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ میرا انتظار کرے، مگر وہ نہیں مانا اور بغیر مجھ سے ملے واپس چلا گیا۔ اس کی واپسی کے بعد اپنے پروگرام کے مطابق ارتقاء اور حسین رضا صاحب بھی واپس چلے آئے تھے، مگر وجے کو میں نے وہیں روک لیا تھا۔ اجیت کی غیر موجودگی کو میں اسی سلسلے کی کڑی سمجھتا تھا، مگر جب جلسے کے بعد رام پرکاش وغیرہ آئے تو ان کی زبانی معلوم ہوا کہ اجیت نے تمام کام چھوڑ کر خود کو گھر تک محدود کر لیا ہے۔ وہ نہ کسی سے ملتا ہے اور اگر کوئی گھر پر چلا بھی جائے تو ملنے سے منع کروا دیتا ہے۔ اچھا کیوں؟ میں نے حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ دلی سے تو بالکل ٹھیک واپس آیا تھا۔ پتہ نہیں، ہم نے تو اس سے پروگرام کے سلسلے میں بھی رابطہ کیا تھا، مگر اس نے کہلوا دیا کہ اس کا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس فکرے سے سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی تھی۔ میں اجیت کی صورت میں آئندہ انتخابات میں اپنا سب سے بڑا مقابل دیکھ رہا تھا، مگر اس کے اس نفسیاتی دباؤ کو سن کر مجھے کسی حد تک تسکین ملی تھی۔ جو کچھ بھی ہے، جنتا پارٹی کی تنظیم میں اسے ضرور جگہ ملنی چاہیے۔ میں نے زور دے کر یہ بات کہی تھی، مگر رام پرکاش نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ آپ اس کی زبان سے کہلوا دیں کہ جو عہدہ بھی اسے دیا جائے وہ قبول کر لے گا تو ہم تیار ہیں، ورنہ آج کل جو صورتحال ہے اس میں بغیر اس کی رضامندی سے کوئی کام کیا گیا تو وہ فوراً ہی اس کی تردید کر دے گا، جو اچھا تاثر نہیں چھوڑے گا۔ میں ملوں گا اس سے تو بات کر لوں گا۔ میں نے بات ٹالنے کے لیے کہا تھا۔ جس بات کو میں کنفرم کرنا چاہتا تھا وہ ہو چکی تھی۔ اس دوران کرن میں البتہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ موت کو بہت قریب سے دیکھ کر آئی تھی، اس نے اس کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ خود سے بے پرواہ تو ہو ہی گئی تھی، مگر ساتھ ہی اس کی شراب نوشی بھی عروج پر آ گئی تھی۔ صحتیاب ہونے کے بعد فوراً وہ اپنے بچوں سے ملنے نینی تال گئی، جہاں زیر تعلیم تھے، مگر اس کی اپنے اولاد نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ گپتا کی آمد سے قبل اخبارات نے کرن کی تصویروں کے ساتھ جس طرح کا مواد شائع کیا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح اس کے بچوں تک پہنچ گیا تھا، اور ان بچوں نے جو اب تک اپنی ماں کو ایک آئیڈیل خاتون سمجھتے رہے تھے اور اس کے اس نئے رول کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے تو کرن کی جانب سے کسی بھی قسم کی مالی امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر جب اس نے حلفیہ کہا کہ اس رقم میں اس کی کمائی کا ایک پیسہ بھی نہیں، بلکہ یہ ہر ماہ ان کا باپ ان کے لیے بھیجتا ہے، تب جا کر انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، مگر ساتھ ہی یہ اصرار بھی کیا تھا کہ وہ یا تو انہیں باپ کا پتہ بتا دے یا خود ان کے باپ کو ان کا پتہ بتا دے۔ ارتقاء کے گھر پر قیام کے دوران کئی بار میرا جی چاہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو ان کے بچوں کا پتہ بتا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو رہا کہ اس طرح ایک نیا باب شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں جو سوالات ابھریں گے اپنی جگہ، لیکن ارتقاء بھی یہ سوال کر سکتی ہے کہ آخر کرن مجھ پر اس حد تک اعتماد کیوں کر لیتی ہے کہ وہ بات جو اس نے آج تک کسی سے نہیں کہی وہ مجھ سے کہہ ڈالی۔ ان 4 دنوں میں میری ارتقاء سے ملاقاتیں نہ ہونے کے برابر ہی ہوئی، مگر میں نے ڈاکٹر صاحب سے بقیہ تمام معاملات طے کر لیے تھے۔ میں نے براہ راست ان سے ارتقاء سے شادی کے سلسلے میں بات کی اور وہ فوراً رضامند بھی ہو گئے۔ طے پایا کہ فی الوقت اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے اور بعد میں مناسب موقع دے کر اس کا اعلان کیا جائے۔ جن خدشات کا اظہار ارتقاء نے کیا تھا ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا، نہ ہی انہوں نے میرے ماضی کے بارے میں کوئی سوال کیا اور نہ ہی خاندان کے بارے میں کوئی تفتیش کی، بلکہ اس کے برعکس بات کی تھی۔ ارتقاء کے لیے اس سے اچھا رشتہ شاید اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔
ضمیر کی وہ چبھن جو پہلے کبھی اس معاملے میں بہت تیز ہوتی تھی اس فکر کے بعد بھی ہوئی تھی، لیکن اس بار اس میں وہ شدت نہیں تھی جو اس سے پہلے ہوتی تھی۔ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا اور میں ہر روز اپنی کامیابیوں کا جشن منانے میں مصروف تھا۔ وجے میرے ساتھ گیا تھا مگر دہلی واپس نہیں آیا تھا، اس نے وہیں رک جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ انڈسٹریل ایریا کے سلسلے میں اس کی ذمہ بھی بہت سا کام لگایا گیا تھا۔ بنسی لال اور نیواڑی جیسے مقامی صنعت کاروں سے معاملہ طے کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ابتدا میں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا، مگر جب میں نے اور ارتقا نے سمجھایا کہ جس بات سے دوسرا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس میں سے فائدہ اٹھانے میں جھجک کیوں ہے، تو وہ تیار ہو گیا۔ ہماری بنیادی دلیل یہ تھی کہ ہم یہ کام تو یہاں کے لاکھوں بے روزگاروں کے لیے کر رہے ہیں اور سرمایہ دار تو یوں بھی اپنا کام نکال ہی لیتے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو اپنا کام کسی اور سے کروا لیں گے۔ وجے کے واپس جانے سے میں ایک قابل اعتماد مشیر سے محروم تو ہو گیا، مگر ساتھ ہی ذہن پر لٹکنے والی تلوار بھی ہٹ گئی تھی۔ اب میں تمام معاملات میں بہت کھل کر حصہ لے سکتا تھا، ورنہ پہلے ہر وقت ذہن پر یہ تلوار لٹکتی رہتی تھی کہ کرن یا کانتی وغیرہ کی بھینک بھی اگر وجے کے ذریعے ارتقا تک پہنچ گئی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب میں روزانہ کرن کے یہاں جانے لگا تھا۔ اپنے حلقے سے واپس آئے تو میرا دوسرا ہفتہ تھا جب کرن نے اچانک ایک دوپہر مجھے فون کیا، سکندر تم فوری طور پر آ سکتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے جواب دیا اور اس کی جانب روانہ ہو گیا۔ کرن سے میری رات ہی ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت تک خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ اب اگر اسے میری فوری ضرورت پڑ گئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ واقعتاً کوئی بہت ضروری بات ہے۔ ان دنوں یوں بھی کرن شدید ترین مایوسیوں کا شکار تھی۔ وہ اپنے طور پر کسی بھی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی بلکہ حتی الامکان کتراتی رہتی تھی۔ مایوسی کے ان شدید دوروں کے دوران مختلف باتیں کرتی رہتی تھی، کبھی مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتی اور کبھی خودکشی کرنے کا ذکر لے بیٹھتی۔ انہی خیالات کے مد و جزر میں ڈوبتے ابھرتے میں کرن کے یہاں پہنچا تو باہر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ بے چینی اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تم ارتقا سے شادی کر رہے ہو؟ میرے قریب آتی سے بغیر کسی تمہید کے سوال کر دیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کسی قدر بوکھلاتے ہوئے کہا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، اس سے سخت لہجے پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود میں اب صرف خوش آمدید لہجہ سننے کا عادی ہو چکا تھا، مگر ناگوار گزرنے کے باوجود میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ہم اندر بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں، میں نے اس کی توجہ باہر کی گرمی کی جانب دلاتے ہوئے کہا، مگر میرا بنیادی مقصد اس سے جواب دینے سے پہلے کچھ سوچنا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر کی جانب مڑ گئی۔ ہاں اب جواب دو۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھتے اس نے دوبارہ مجھ سے جواب طلب کیا۔ کیا جواب دوں؟ میں نے جاننے کے باوجود کہ وہ ٹلے گی نہیں اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہی کہ تم ارتقا سے شادی کر رہے ہو؟ اس نے بہت اکھڑ لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ کیا تم اس پر اعتراض ہے؟ میں نے جواب دیا۔ ہاں۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اس شادی پر بھی اعتراض ہے اور تمہاری ذات سے مجھے برباد کرنے والوں کو کروڑ روپے کا فائدہ پہنچائے جانے پر بھی اعتراض ہے۔ اس نے واضح طور پر اپنا اظہار کر دیا تھا۔ تم اپنے اعتراضات اپنی ذات تک محدود رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے بھی اب اپنا اکھڑ لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ سکندر تم ان باتوں سے ناواقف ہو جن کی وجہ سے میں تم پر مہربان رہی ہوں، اس نے ٹہلتے ہوئے کہا، اور اس لیے تم میری پہنچ سے بھی ناواقف ہو۔ اس کے لہجے میں کھلی دھمکی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اس سے میں شاید اتنی بات نہ کرتی بلکہ براہ راست تمہاری اصل ظاہر کر دیتی، مگر کوئی بات ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں یہاں بلوایا ہے اور تم سے اتنی بات کر رہی ہوں۔ اب بھی وقت ہے، تم اپنے دونوں منصوبوں سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں تمہارے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے کروں گی۔ کرن کسی بل کھائی ناگن کی طرح ٹہلتے مجھے دھمکا رہی تھی۔ دھمکیاں دیتے ہوئے اس نے کسی رعایت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس پوری ڈیل میں اگر چند پیسے مجھے بھی مل جائیں گے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے فوری طور پر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا پلڑا بہت بھاری تھا۔ گپتا جو اس پورے منصوبے کی پشت پر تھا، کرن کی ایک فرمائش پر خود کو اس سے دستبردار کر سکتا تھا، اور گپتا کے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ تھا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ سے ہونے والی ہماری ڈیل بھی ختم ہو جاتی۔ سکندر، کیا تم مجھے اتنی بیوقوف سمجھتے ہو؟ اس نے عین میرے سامنے رکتے ہوئے کہا اور پھر اس کا انتظار کیے بغیر کہ میں کیا جواب دیتا ہوں خود ہی آگے بڑھا دی۔ 2 مہینے سے بھی کم مدت میں تم کروڑپتی بن چکے ہو، اس کے باوجود کہتے ہو کہ چند پیسے اگر تمہیں مل جائیں۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھی، میں نے ایک بار پھر معاملے کو ٹالنے والے انداز میں کہا۔ میں تمہارا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، مگر تم بھی یہ جان لو کہ جس میدان میں اب تم اترے ہو میں اس کی بہت پرانی کھلاڑی ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، میں تمہارا نقصان نہیں چاہتی مگر اس کم ظرف کو پنپنا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے یہ مجھ سے چاہتی ہو، وہ شادی کے بعد۔ میری لڑائی ڈاکٹر سے ضرور ہے لیکن اس کے بچوں سے میری کوئی دشمنی نہیں۔ کرن کی یہ بات میں میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے تنگا کر پوچھا۔ یہی کہ تم ارتقا سے شادی کا خیال دل سے نکال دو اور ڈاکٹر کو میں پروجیکٹ سے الگ کر دو۔ یہ تمہارا حکم ہے یا بلیک میلنگ؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔
जो तुम चाहो अपनी पसंद का नाम दे दो, मगर तुम्हें करना वही है जो मैं चाहती हूँ, इसने मेरे सामने बैठते हुए कहा। बेवफाई का सबक तो ऐसे पढ़ा रही हो जैसे बरसों इसकी प्रोफेसर रही हो, मैंने तंज करते हुए कहा। इर्तिका को हासिल करने के लिए तुम भी तो किसी से बेवफाई की थी। किरण ने मेरे तंज का बुरा माने बगैर कहा। किससे? मैंने सवाल किया। फातिमा से, इससे मुस्कुराते हुए जवाब दिया है। कौन फातिमा? मैंने हैरत से सवाल किया। वही जिसे तुम कभी मार्गरेट के नाम से जानते थे। तंज मुस्कुराहट अब इसके लबों पर रक्स कर रही थी। तुमने इससे वादे किए और वो बेवकूफ़ तुम्हारे वादों पर एतबार करके तुम्हारा इंतजार करती रही, मगर तुम यहाँ अपने लिए दुनिया आबाद करने में मसरूफ हो गए। वो फातिहाना अंदाज में मुझे देखते हुए मुस्कुरा रही थी और मैं इस परेशानी में मुब्तला था कि ये तमाम बातें इस तक किसने पहुंचाई। ज़्यादा परेशान मत हो, ये तमाम बातें खुद इससे मुझसे कही हैं जिससे तुम वादे करके आए थे। किरण ने मेरे चेहरे पर उभरने वाले सवालों का जवाब देते हुए कहा था। तो क्या मार्गरेट दिल्ली में मौजूद है? मैंने डरते डरते सवाल किया। 1 घंटा कबल वो इसी कमरे में मौजूद थी। किरण का जवाब मेरे लिए खतरे के नए निशान रोशन कर गया था। सलीम शेरवानी को डॉक्टर ने और सलीम शेरवानी ने फातिमा को सब कुछ बता दिया और फिर वहां से तुम्हारा इश्क की कहानी मुझ तक पहुंच गई। किरण की जुबान जहर उगल रही थी, मगर मैं सुनने के लिए मजबूर था। मुझे सोचने का मौका दो, मैंने मामला टालने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मगर वो भी एक आया थी। जितना चाहे सोच लो, मगर तुम्हें करना वही है जो मैंने तुमसे कहा है, यानी इर्तिका को अपनाने का ख्याल दिल से निकाल दो और डॉक्टर को अपने मंसूबे से अलग कर दो। डॉक्टर साहिब को अलग करने का मतलब यही है कि इर्तिका से कतई तल्लक कर लूँ। मैंने इसकी बुनियादी शर्त समझते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, इससे मेरी तस्हीह करने वाले अंदाज में कहा। ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें नहीं हैं। मैं भी अपने मौक़िफ़ पर डट गया। डॉक्टर साहिब से वादा खिलाफी करने का मतलब सीधा तो ये है कि इर्तिका से भी तल्लुक़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि डॉक्टर साहिब इस मंसूबे पर इतना सरमाया लगा चुके कि अब इनके सलीम शेरवानी से भी उधार लेने की नौबत आ गई है। किरण ने मेरा फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहा। लालच इस पर पूरी तरह हावी हो चुका है। अपनी कोठी समेत वो हर शय गिरवी रख चुका है, मगर इसकी हवस है कि पूरी ही नहीं हो रही। ज़मीन पर ज़मीन खरीदने चला जा रहा है। इसके बावजूद ये क्यों समझ रही हो कि इर्तिका अपने बाप को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले से कोई ताल्लुक रख सकती है। मैं इसकी मालूमात पर हैरान था। तुम मर्द हो और मर्द कोई भी बहाना बनाकर औरत को दोबारा अपने जाल में फंसा सकता है, इसलिए कि तुमसे कह रही हूँ कि ये दो अलग बातें हैं। इस बार इसने अपनी बात की मजीद वजाहत कर दी थी। ये जानने के बावजूद कि इर्तिका तुम्हारे बारे में किस तरह के ख्यालात रखती है, तुम इसकी। मैंने कहना चाहा, मुझे इर्तिका से कभी कोई शिकायत नहीं थी। इसने वही कहा जो सुबह शाम सुनती रही थी। और फिर अगर बेटी बाप की हमायत में नहीं बोलेगी तो और कौन बोलेगा? मैंने तुमसे कहा कि मुझे सोचने के लिए मोहलत दरकार है। मैंने जिद होते हुए कहा। ठीक है, इसने पहली बार मुझसे इत्तेफाक करते हुए कहा। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे सकती हूँ और इसके बाद मैं अपने हर फैसले के लिए आज़ाद होंगी। मेरे पास इसकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए खामोश रहा। फातिमा से नहीं मिलोगे? मेरी जानिब से कोई जवाब न पाकर इसने कुछ देर बाद कहा। इसके इस सवाल का जवाब भी मेरे पास नहीं था, इसलिए खामोश रहा। वो ताजमहल के होटल कमरा नंबर 208 में है। किरण इसका पता बताते हुए बोली। मेरी मजीद वहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उठ गया। मगर बाहर निकलते ही किरण ने याद दहानी करवा दी थी कि इसने मुझे सिर्फ 3 रोज की मोहलत दी है। किरण के घर से निकलते हुए मेरा ज़हन बिल्कुल खाली था। इससे पहले तो जब भी मैं देवजी विजय के साथ यहाँ आया था तो मुझे इस चारदीवारी ने हमेशा परेशानियां लेकर मुझे सुकून दिया था, मगर आज इस घर से मैं वो सुकून लुटाकर बाहर निकला था। किरण का इश्तियाल कम करने के लिए मेरे ज़हन में सिर्फ एक नाम था, गुप्ता। इस प्रोजेक्ट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। अगर ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा तो इसका भी करोड़ रुपए का नुकसान था। गुप्ता सेठ ही किरण को मना सकता था, मैंने सोचा, मगर सबसे पहले इस छोटी आंधी के आगे बंद बांधना जरूरी था जो ताजमहल में मेरी मुंतजिर थी। इस सोच के साथ ही मैंने अपनी कार का रुख एन वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने से ताजमहल होटल की जानिब मुड़वा लिया था। अब तो मुझे यूँ महसूस होने लगा है कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं कि तुम मेरी मुश्किलात में इजाफा करती रहो। मार्गरेट से मैंने तो बगैर इस बात का ख्याल किए कि मुझे देखते ही इसकी आंखों की दीप जल उठे थे, नाराज होना शुरू कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मार्गरेट ने हैरत से मुझे देखते हुए कहा। वो लखनवी अंदाज का चुस्त पजामा और बड़े घेर की फराक के साथ बड़ा सा दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए थी। कमरे का दरवाज़ा मेरे लिए इसी ने खोला था। पहली नज़र में से देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये माजी की वही कालगर मार्गरेट है जिसके कत्ल मुकदमे ने मुझे दहलीज से फरार होने पर मजबूर कर दिया था। अगर वहाँ मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी तो यहाँ आकर किरण से मिलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने बदस्तूर नाराज़गी का इजहार किए जा रहा था। सिकंदर, अगर चंद लम्हे सुकून से बैठकर मेरी बात सुन लें, इसने थके हुए लहजे में कहा, मगर उसके इस लहजे ने मुझे मज़ीद शेर होने का मौका दे दिया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद एक बात आप और किरण दोनों कान खोल कर सुन लें, ये सिकंदर टूट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता।
कहने को तो मैंने कह दिया, मगर अपने कहे हुए अल्फाज पर खुद मुझे भी एतमाद नहीं था। माजी में कभी सिकंदर ऐसा रहा होगा, मगर आज का वो शख्स जो ये अल्फाज कह रहा था, इसका इस फिक्रे से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आपसे दोबारा यही कहूँगी कि आप कुछ देर सुकून से मेरी बात सुन लें, इसके बाद जो चाहे फैसला कर लें। इसका लहजा अब तक मुद्दिबाना था। इतना अरसा लखनऊ में गुजारने की वजह से इसके लहजे में एक खालिस्तान लखनवी अंदाज आ गया था। जो कहना चाहती हो कह लो। मैंने सोचते हुए कि ज़रूरत से ज़्यादा तलाश दिलाने से मामला ख़राब भी हो सकता है, खुद को पुरस्कून करते हुए कहा, किरण से मैं नहीं मिली, बल्कि इत्तेफाक से वो मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार से वापसी पर टकरा गई थी और फिर मुझे ज़िद करके अपने घर ले गई थी। अगर मुझे किरण से मिलना ही होता तो आज दिल्ली में हमारा तीसरा दिन है। मैं पहले दिन में इससे मिल सकती थी, मगर ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि गुज़श्ता 3 रोज़ से मैं आपसे रब्ता करने की तमाम कोशिशें कर चुकी हूँ, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज भी आपके दफ्तर कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ, मगर हर बार यही पैगाम मिलता रहा कि आप मसरूफ़ हैं। वो गलत बयानी से काम नहीं ले रही थी। मेरे सेक्रेटरी ने मेरी गैर मौजूदगी में फ़ोन करने वालों की जो फहरिस्त दी थी, इसमें ताजमहल होटल से फातिमा नामी लड़की का नाम भी शामिल था, मगर मेरा ज़हन मार्केट की जानिब नहीं गया था। आप शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं आप भी का किया हुआ कोई वादा याद दिलाने आई हूँ, तो खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं। कुछ देर रुकने के बाद इसने दोबारा कहना शुरू किया था, सलीम भाई तो मुझसे ये बात बहुत अरसा कबल कर चुके थे। इस बात से ठीक अगले रोज़ जब डॉक्टर साहिब ने इनसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे कि इन्हें ज़मीनें खरीदनी है, और साथ ही भी बतला दिया था कि वो इर्तिका की शादी सिकंदर से कर रहे हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि मैंने इनके साथ किस तरह हाथ मुँह जोड़े कि वो कोई गलत बात डॉक्टर साहिब से ना कर दें, क्योंकि इस सूरत में आपका तमाम तर शुबा मुझ पर ही जाता। मार्गरेट अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो अपनी आवाज़ को भर्राने से रोक नहीं सकी थी। मैडम से मैंने अगर कोई बात की भी है तो महज इसलिए कि वो मेरी मोहसिन है और आपके मामले में मेरी किस हद तक राजदार भी है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सिर्फ चंद दिनों में आप इस हद तक तब्दील हो जाएंगे कि मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने नरम लहजे में समझाने की कोशिश करते हुए कहा, इत्तिका से मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, मगर इसका बाप खुद ये चाहता है। अगरचे कि मैंने भी अभी हामी नहीं भरी और तुम जानती हो कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बड़ी रवानी से झूठ पर झूठ बोल रहा था। मैं अपने हल्के के लोगों के लिए जो कुछ करना चाहता था, मेरा मतलब है कोई बड़ा काम जिसकी वजह से वो मुझे हमेशा याद रखें, इसलिए मैंने ये मंसूबा बनाया। मैं इसे शीशे में उतार रहा था और वो खामोशी से मेरी बात सुन रही थी। किसी और की ज़मीन पर इंडस्ट्रियल एरिया का प्लान बनता तो लाखों का फ़ायदा उसे हो जाता, मगर मैंने डॉक्टर साहिब से इसलिए जिक्र कर दिया कि उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की थी, यहाँ तक कि इनकी इकलौते बेटी की जान के लाले पड़ गए थे और इनकी बेटी के हाथों 2 कत्ल हो गए। मैंने खामोश होकर इसके चेहरे पर अपनी बातों का असर देखना चाहा और वहाँ पर मस्बत नतीजे देखकर दोबारा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। किरण अपनी दुश्मनी को बुनियाद बनाते उस पूरे मामले को कोई और ही रंग दे रही है, जिसे मैं किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा अंदाज़ा था कि अब वो पूरी तरह मेरे लफ्ज़ों के सहर में आ चुके, इसलिए मैंने आखिरी दाव खेला। किरण जैसी खातून के सामने झुकने से बेहतर है कि मैं या तो पार्लियामेंट की रुकने छोड़ दूँ या फिर अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर दूँ। खुदा ना करे। मेरा फिक्र मुकम्मल होने के साथ इसने तलब कर कहा था, हमारे दरमियान इसके बाद बहुत देर तक इस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मैं मैडम से बात करूंगी। मार्गरेट ने कुछ देर तवक्कुफ के बाद कहा और मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी बात रद्द नहीं करेंगी। ज़हन इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, मगर मैं इसके बावजूद इसका एतमाद बता रहा था कि इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कर सकती है। मगर इसने तो मुझे सिर्फ 3 रोज़ की मोहलत दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार इसके लहजे में पहले से भी ज़्यादा एतमाद छलक रहा था। आपने नहीं दरियाफ्त किया कि हम आपसे मुलाकात के लिए आए क्यों थे? मार्गरेट ने मुझे सोच के भंवर से बाहर निकालते हुए कहा, हमसे मुराद तुम ही हो या हमसे मुराद है सलीम साजिद भाईजान और इनकी बहन सबीहा है। उसने मेरा पूरा सवाल सुने बगैर जवाब दिया, वही साहिब जिनके यहाँ सीतापुर में तुम रह रही हो। मैंने महज अपने तशफ़ी के लिए सवाल किया था, वरना सलीम शेरवानी के मकान पर इससे मुलाकात हो चुकी थी। जी, इसने जवाब दिया। और वो दोनों कहाँ हैं? मार्गरेट के जवाब से एक सवाल उभरा था। मैंने कर दिया, मगर इसका जवाब सुनकर सूरत हाल मेरे सामने किस हद तक वाज़ेह हो गई। सबीहा के मुगेदर से मिलने थाने गए हैं। किस जुर्म में बंद किया गया है? मैंने एक और सवाल किया। जुर्म सिर्फ इतना है कि इसके ख़ानदान ने सीतापुर में आपकी पार्टी की मुखालफत की थी। अब यहाँ आपके रुकने पार्लियामेंट की नज़र इस पर पड़ गई तो इसे किसी चोरी के इल्ज़ाम में बंद करवा दिया। मार्गरेट ने बताया। हफ्ता भर बाद तो किसी जरिए से इसने बन्ने भाई से, मेरा मतलब है सलीम साजिद भाई, तक ये पैगाम पहुँचाया। अब 3 दिन से हम यहाँ हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि SHO कहता है कि थाना कौन सा है। इसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही मैंने सवाल कर दिया। इसके साथ ही टेलीफोन भी उठा लिया और थाने फ़ोन करते करते अचानक ऑपरेटर को SP का नंबर दे दिया। जितनी देर में ऑपरेटर नंबर मिला था, मैंने इससे एक कागज़ पर नाम और थाना लिखने के लिए कहा
और नंबर मिलने के बाद इस तरह का एक और फोन कर दिया, जिस तरह शायद दिन में कई फोन इसे होते थे। सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि हम ये बात किसी और को बतलाते, और फिर हमें यह भी मालूम नहीं था कि इसे गिरफ्तार किस जुर्म में किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सलीम भाई इत्तला मिलने से एक रोज कबल ही लंदन चले गए थे। मार्गरेट जल्दी जल्दी पूरी बात बता रही थी। बन्ने भाई तो मुझे साथ लाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर मैं जिद करके आगे कि अगर कुछ मुमकिन हो सका तो आपसे राब्ता कायम कर लेंगे। मैं इसकी बात सुनकर शर्मिंदा था। हमारे यहाँ का निज़ाम कुछ ऐसा है कि फ़ोन कॉलों को पूरी तरह ऑपरेटर वगैरह नोट नहीं कर पाते, और यहीं से खराबी पैदा होती है। मैंने एक और झूठ बोलते हुए कहा, वैसे तुम बेफिक्र रहो, अगर वो लड़का मुजरिम भी हुआ तब भी मैं आज शाम तक इसे बाहर निकाल लाऊंगा। किरण से गुफ्तगू का वादा करके इसने मुझे नरम रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया था। अगर जवाद के बेगुनाह होने भी मुझे 1% भी शुबा होता तो मैं यहाँ तक न आती। इसने फौरी जवाब दिया, चाहे तुम्हारे अना के चक्कर में पड़ने से वो बेचारा ऐसे चक्कर में फंस जाता कि इसकी उम्र चक्की का चक्कर चलाते जाते बीत जाती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, मगर इस पर इस फिक्रे का कोई असर नहीं हुआ। जो लोग कानून की गिरफ्त से बचकर समझते हैं कि वो सुरखरू हो गए हैं, इन्हें कुदरत इस तरह अपनी गिरफ्त में लेती है कि बड़े फलसफे की तरह गुफ्तगू करने लगी हो। मैंने किरण वाले मामले में इसकी मदद का तलबगार था, इसलिए खुश दिली का वक्त का तकाजा था। ये तो सामने की बात है, इसमें क्या फलसफा। इसने मेरे सादा से फिक्रे को संजीदगी से लिया था। इसकी निशानी तो हर वक्त नजरों के सामने है। अगर हम देखने के बावजूद महसूस न कर सके तो बात अलग है। वो पूरी मतानत से गुफ्तगू कर रही थी। लगता है सलीम साजिद के घराने में मजहब का अमल दखल कुछ ज्यादा ही है। मैंने मौजू तब्दील करने की गर्ज से कहा, इस तरह नहीं जिस तरह तुम कह रहे हो। मुलाकात के बाद पहली बार इसने मुझे तुम कहकर मुखातिब किया था, और ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। लड़कियों की तालीम पर फख्र भी करते हैं, मगर इस तरह के पर्दा की पाबंदी भी की जाती है। वो मजीद भी कुछ कहना चाहती थी, मगर अचानक चीख उठने वाली फोन की घंटी ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। सर सिकंदर साहिब के लिए SP सिटी की कॉल है। ऑपरेटर ने मेरे हेलो के साथ कहा था, और मेरी जानिब से मैं सिकंदर ही बात कर रहा हूँ सुनते ही लाइन थ्रू कर दी। सर सूरत हाल वैसी थी जैसे आपने फरमाया था। SP ने बगैर किसी तमहीद के बयान करना शुरू कर दिया, मगर SHO इस मामले में बेगुनाह है, क्योंकि वो आप ही की पार्टी के MPO के हुक्म पर फॉलो कर रहा है। FIR। मैंने इसकी गुफ्तगू पर ध्यान दिए बगैर कहा, सिर्फ शुबे में रोका हुआ था। SP ने कानून की एक दफ़ा से अपने SHO का बचाव करने की कोशिश की थी। इसका मतलब है मारपीट भी यकीनन की गई होगी, क्योंकि पुलिस सिर्फ शुबा करके तो नहीं रह जाती। मार्गरेट की मौजूदगी की वजह से मैंने मजीद रोक डालने के लिए कहा, मुमकिन है ऐसा हुआ हो। SP ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो फौरी तौर पर SHO को मुअत्तल होना चाहिए। मुझे अब हुक्म देना आ चुका था। ठीक है सर, जैसे आप कहें, SP की जानिब से जवाब आया। वो मेरी पहुंच का एक से ज्यादा बार मुजाहरा देख चुका था। फिलहाल तो आपके आदमी को रिहा कर दिया गया है और अपने अजीजों के साथ थाने से रवाना भी हो गया है, और बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला होगा। SHO जहां कहीं भी हो, इसको अलर्ट रहने का हुक्म दे दो। मैंने इन्हीं की मखसूस जुबान में हिदायत देते हुए फोन रख दिया। बन्ने भाई शायद इसके लिए तैयार ना हो। मार्गरेट ने फोन पर गुफ्तगू के दौरान तो खामोशी थी, लेकिन मेरे सिर रखते फौरन बोल पड़ी, किस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने इसे देखते हुए कहा, मेरा मतलब है जवाद की रिहाई के बाद वो किसी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं होंगे। इसने मेरा मतलब समझते हुए कहा, क्यों, इसमें क्या हर्ज है। मैंने कदर हैरत से पूछा, होना तो यकीनन नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग इस मामले में किसी तरह भी शोहरत देना पसंद नहीं करेंगे। मार्गरेट ने अपना ख्याल जाहिर किया था, मगर मुझे मालूम था कि हिंदुस्तान के ज्यादातर सफेदपोश घराने इसी तरह की ज़िन्नत के शिकार हैं, और इसी एक बात ने पुलिस के हौसले बुलंद कर दिए थे। इन तीनों के आने के बाद वही हुआ था जिसका इजहार मार्गरेट कर चुकी थी। जवाद की हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मगर सलीम साजिद इसके बावजूद कोई केस करने, यहाँ तक कार्रवाई करने का भी मुखालिफ था। सिकंदर भाई, आप लोगों की जुबान नहीं रोक सकते, इन्हें तो सिर्फ कुछ कहने के लिए बहाना चाहिए। और जवाद अपनी वालिदा के इकलौते बेटे हैं, और वो दिल की मरीज़ा भी हैं। इस तरह के ताने वो शायद ही बर्दाश्त कर पाए। इसने अपनी जानिब से जवाब पेश करते हुए कहा था, तब तो आप जवाद को इस हालत में लेकर सीतापुर भी नहीं जा सकते। मैंने बज़ाहिर जवाद की हमदर्दी में कहा, मगर मेरा असल मतम नज़र यह था कि इस तरह इनके रुकने का जवाब बन जाए और मार्गरेट वाला वो काम कर ले जिसके लिए इसने वादा किया था। ये सोच रहे हैं कि क्या करें। इसने सोचते हुए कहा, सोचना क्या है, सामान उठाएं और मेरे घर पर शिफ्ट हो जाए। जब तक जवाद अस्पताल में रहेगा आप लोग, ये किस तरह मुमकिन है। इसने मेरी कता कलामी करते हुए कहा, ये इस तरह मुमकिन है कि मैंने अपना फिक्रा अधूरा छोड़ते टेलीफोन उठा लिया। इसके बाद वो मना करते रहे, मगर मैं इन तीनों को अपने घर ले आया, जहाँ कुछ देर रहने के बाद जवाद को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। सलीम साजिद की आमद से कबल SHO ने इसकी खूब पिटाई कर चुका था, मगर सलीम साजिद से 20,000 वसूल करने के बाद से मारपीट का सिलसिला मौकूफ कर दिया गया था। तमाम सूरत मालूम करने के बाद मैंने SHO के लिए ये सज़ा तजवीज़ की थी कि वो ना सिर्फ सलीम साजिद की रकम वापस करेगा, बल्कि अस्पताल के अखराजात भी इसी के ज़िम्मा होंगे। और SHO ने खुशी खुशी इस पर भी तैयार हो गया था कि इसकी जान बहुत सस्ती छूट रही है।